آپ نے دل میں سوچا اللہ ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے طعنے سننے پڑ گئے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ یہ سورت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، دن کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم۔ تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم۔ مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم۔ انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے۔ تو بغتانہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَالضُّحَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں۔ جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا کہ رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند، گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو کل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہی لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرے فرما دیے۔ چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی 2 آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم، شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لَأَمْرُكَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ محبوب